اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تحقیق، ان میں تأثیر، ان کے اثرات، انوار، برکات اور قبولیت نصیب فرمائیں. آمین. ذوالقعدہ کا مہینہ قریب الاختتام ہے. منگل سے انشاءاللہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ذوالحج کے مہینے کے متعلق کچھ اعمال، کچھ عبادات خاص رکھی ہیں جو ان ایام میں ہوتی ہیں، بقیہ ایام میں نہیں ہوتی. ان میں پھر ایک عبادت تو ایسی ہے جو صرف ایک مقام میں ہوتی ہے اور مقامات میں ہو نہیں سکتی. ذوالحج کے ان ایام کے متعلق نفلی روزے ہیں اور ان روزوں کے بڑے فضائل ہیں. ان راتوں میں عبادت ہے اور اس عبادت کی بڑی شان ہے. پھر ان ایام میں 10، 11، 12 ذوالحج میں قربانی ہے جو پورے سال میں اس طرح کی قربانی پھر نہیں ہے. پھر 9، 10، 11، 12، 13 ان 5 ایام میں حج کی عبادت ہے جو صرف وہاں مکہ مکرمہ میں ہی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بڑی شان دی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے کئی عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بیت اللہ سے ہے. ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی عبادت کے لیے قبلہ بیت اللہ عطا فرمایا. بقیہ عبادات میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ان عبادات کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، مگر افضلیت ضرور ہے. آپ ویسے بیٹھے نیت ہو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھوں، چپ کے بیٹھے رہو، یہ بھی عبادت ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اور شان ہے، ادھر رخ کر کے تلاوت کرو اور شان. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو روئے زمین میں اپنا پہلا گھر بنایا. بیت اللہ کی جو عمارت ہے اس سے پہلے روئے زمین میں کوئی عمارت بنی ہوئی نہ تھی. یہ زمین پر پہلا عبادت خانہ، اس سے پہلے نہ زمین پر کوئی دولت خانہ تھا، یعنی کوئی گھر، نہ کوئی عبادت خانہ تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام کاموں میں حکمتیں ہیں، ہم ان کو جان نہیں سکتے، مگر باتیں ساری بڑی زبردست ہیں. بیت اللہ کی تعمیر کوئی عام سے پتھروں سے اور وہاں قریب کے پتھروں سے نہیں ہوئی، بلکہ دنیا کے 5 پہاڑوں سے اس کی عمارت بنی. بنانے والے پہلے آدم علیہ السلام اور پتھر لالا کے دینے والے فرشتے. اللہ کا گھر، گھروں میں سب سے اعلیٰ گھر، یہ جدا مقام ہے.
بیت اللہ کی نسبت کے لحاظ سے یہ نسبت صرف بیت اللہ کی طرف ہے. یہ مساجد بھی اللہ کے گھر ہیں مگر ہم یوں نہیں کہہ سکتے یہ بیت اللہ ہے. اللہ کی ایک چیز میں نام ہوتا ہے مگر نسبت سے شان ایک جدا ہوتی ہے. وہ ایک جدا مقام. پھر اس کو ایسا بنایا 7ویں زمین سے 7ویں آسمان عرش معلی تک کے پورے محاذ کو اللہ نے بیت اللہ بنایا. اس پر 120 قسم کی رحمتوں کا نزول ہر ہمیشہ تب سے آج تک اور قیامت تک ہے. تعمیر کرنے والے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے فرشتے، پھر اللہ کے ایک اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے. آپ کے زمانے میں نبوت سے پہلے چند سال پہلے کی بات ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. اسی تعمیر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. اتنے انبیاء کا اس بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ رہا. یہ بیت اللہ وہ ہے جہاں 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام آئے، طواف کیا، اللہ کی عبادتیں کی. جانتے جائیں اللہ نے کیا خصوصیت عطا کی، کیا شان عطا فرمائی. بیت اللہ کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ نے مشقتیں رکھی. مشقتیں ابتدائی تعمیر کو دیکھو، وہ فرشتے ہیں، ان کے یہاں کوئی محنت نہیں مگر سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے پتھر لائے جا رہے ہیں. بیت اللہ جہاں ہزاروں سال تک اس پورے خطے میں پانی نہیں، جو بھی آتا پانی کا انتظام ساتھ لاتا چلا جاتا. بیت اللہ کی اس تعمیر کے بعد ہزاروں سال تک بیت اللہ کے ارد گرد کوئی آبادی نہ ہوئی، بس اطراف میں پہاڑ تھے، درمیان کی یہ وادیاں سنگلاخ سے کچھ میدان سے تھے. گرمی انتہا کی ہوتی تھی، پانی نام کو نہ تھا، درخت کوئی برائے نام کوئی ہوتا، چڑیا تک وہاں آباد ہونے کے لیے اپنے لیے ٹھکانہ نہ پاتی تھی. اس طرح لوگ دور دراز سے آئیں، بڑے سفر کے ساتھ، اپنے اسباب کے ساتھ، سامان کے ساتھ آئیں، رہیں، جائیں. وہ بھی ایک بات تھی. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک جو انبیاء آتے رہے ان کی ترتیب بھی اسی طرح محنت کی تھی، مشقت کی تھی. آپ جانتے جائیں اللہ نے بیت اللہ کو کیا مقام دیا. اس کے فضائل حاصل کرنے کے لیے، اس کے برکات حاصل کرنے کے لیے، انوارات حاصل کرنے کے لیے آدمی کو مشقت سے گزرنا ہی ہوتا ہے. مشقتوں کی وجہ سے وہ انوارات یا حصول بھی دو بالا، فضائل بھی کئی گنا حاصل ہوں. عبادت کا فرق ہوتا ہے. ایک سردیوں کا روزہ، ایک گرمیوں کا، مقام دونوں کا واہ واہ ہے، مگر گرمیوں کے روزے کا عالم اور ہے. مشقت کی بات تو ہوئی نا، ایک جگہ گرمی میں نماز پڑھو، ایک طرح اس طرح کے موسم ٹھنڈے میں نماز پڑھو، بات تو پھر بھی ہوتی ہے. یہاں جتنا بھی موسم ٹھنڈا، مگر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پسینہ پھر بھی ہو جاؤ گے. یعنی جس عمل میں جتنی محنت ہوگی، مشقت ہوگی، آدمی کے لیے اتنی قدر فضیلت ہوگی، برکت ہوگی، آدمی کی عجب تربیت ہوگی، عجب تزکیہ ہوگا. نیکیوں میں اللہ نے دو پہلو ہی فائدے رکھے ہیں، گناہ بھی گرتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں. اس مشقت میں اگر حلاوت اور لذت آئے، عجیب تزکیہ نفس بھی ہوتا رہتا ہے. اللہ نے بیت اللہ کو کیسا بنایا؟ تفصیل بڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، شاید میں وہاں پہنچ پاؤں. جہاں تک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ مجھے صحیح توفیق عطا فرمائے. دیکھو ہزاروں سال تک وہاں کوئی آبادی نہیں، آنا جانا کیسے؟ انبیاء کا کیسے؟ حضرت ہود علیہ السلام وہاں آئے، صالح علیہ السلام وہاں آئے، یہ انبیاء وہاں آئے. ایک قول کے اندر بیت اللہ کے مطاف کی جو جگہ ہے وہاں پر 70 انبیاء کرام مدفون ہیں. اسماعیل علیہ السلام وہاں مدفون. بیت اللہ کے حصہ حتیم والی جگہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں حضرت ہاجرہ وہاں مدفون ہیں. اللہ نے کیا کچھ رکھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء بھی مدفون ہونا پسند کریں. حالانکہ انبیاء کا مقام ان جگہوں سے افضل، ان کی شان بڑی عالی، مرتبہ بڑا عالی ہوا، مگر انبیاء میں ابدیت اتنی ہوتی ہے. ہر طرح کے عالی شان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے برکات کے حصول کے لیے، ہر طرح کی نعمت کے حصول کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے. پھر ترتیب بنی بیت اللہ کے ارد گرد آبادی کی، اور وہ آبادی بھی کوئی آسانی سے نہ ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، اپنے دودھ پیتے بچے کو یہاں چھوڑ گئے. ابتدائی مشقت کی ہو گئی. تنہائی میں ماں ہی تھی، بیٹا تو یوں ہی آسرا، ماں کو کیا وہ تسلی دیتے، مگر تنہائی بیابان. اندازہ فرمائیے بیت اللہ آباد کیسے ہوا. آج ہم کتنی راحتوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور بڑی راحتوں کے حصول کے لیے وہاں کوشاں بھی رہتے ہیں، مگر ابتدا کیسے ہو رہی ہے یہ ایک جدا قصہ. وہاں زمزم کا ظہور ایک جدا بات. اللہ نے پانی رکھا مدتوں کے بعد، مگر رکھا ایسا زمین و آسمان کے تمام پانیوں سے افضل بنا دیا. جو پیاسوں کے بعد، جو حضرت ہاجرہ کی گریہ ازاری کے بعد ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ رونا، وہ ایڑیوں کا مارنا، وہ سسکیاں، وہ ایسا کہ قریب تھا کہ دنیا سے چلے جائیں. اللہ نے پانی دیا تو سو کیسا پانی دے دیا. مشقتوں سے پانی آیا، مگر فضیلت تو دیکھ. آج مزے سے ہم لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی آبادی ہوئی. مدتوں تک صدیاں ایسی رہیں، یہاں کے رہنے والے سب موحد، سب صحیح العقیدہ، ملت ابراہیمی، ملت اسماعیلی کے مطابق. پھر صدیوں بعد یہاں پھر مشکل ہوئی، کچھ قبائل آئے اور یہاں کے لوگوں کو شرک کی راہ پہ لگا دیا. بیت اللہ کے ارد گرد کی آبادی پھر صدیوں تک شرک میں رہی. یہاں مشرک ہوتے تھے، شرک کی باتیں ہوتی تھیں. لوگوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ میں بت لگا رکھے تھے. بیت اللہ کا طواف اللہ کے لیے کم ہوتا، بتوں کے لیے زیادہ ہوتا. سجدے اللہ کے لیے کم ہوتے، بتوں کے لیے زیادہ ہوتے. نظر و نیاز اللہ کے لیے کم ہوتی، منت منوتی غیر اللہ کے لیے زیادہ ہوتی. اس طرح کے معاملات. بیت اللہ کا معاملہ کتنا مشکل. بالآخر یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ یہاں ہیں. مکے والوں کا حال وہی. آپ کے 40 سال یہاں، مکے والوں کا حال وہی. مکے کو انہوں نے شرک کا گڑھ بنا رکھا. اللہ نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. لا الہ الا اللہ کی آپ نے صدا دی، صدا بلند فرمائی. مکے والے سارے کے سارے دشمن ہوئے. اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان رکھا سو وہ آتے گئے، باقی دشمن بنتے گئے. پہلے کچھ نہ تھا. اللہ کے دین کی دعوت دینے کی وجہ سے جن کو صادق کہتے تھے العیاذ باللہ، انہیں بڑا کذاب کہا جاتا ہے. جنہیں امین کہا جاتا تھا اب انہیں کاہن کہا جاتا ہے. اسی طرح کے معاملات کی بات، اسی طرح کی ترتیب کی بات لوگوں نے بنائی.
جانو تو سمجھ میں آوے کیا مشکلات تھیں. یہ سارے معاملات مشکلات تھے. آج بھی مکے کی کچھ مشکلات ہو سکا جا کے عرض کر دوں گا انشاءاللہ. تو بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر پابندی لگا دی گئی. گھر اللہ کا ہے جہاں یہ حکم تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں جس رب نے ان کو بھوک سے کھانا دیا, بھوکا نہیں رکھا, خوف سے اللہ نے امن دیا. جس وقت یہ آیت اتری پورے مکے کی بلکہ پورے عرب کی فضا بڑی مشکلات والی تھی, خوف کا عالم ہوتا تھا, بھوکوں کی ترتیب ہوتی تھی, مگر اللہ نے سب کچھ دیا. مگر وہاں بیت اللہ کے رب کی عبادت پر پابندی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت کی پابندی. اس امت میں بیت اللہ کے آگے رب العالمین کی عبادت کی جو ابتدا ہوئی وہ کتنی مشقتوں کے ساتھ تھی, کتنی محنتوں کے ساتھ تھی, کیسے راستے بنائے گئے, کیسی قربانیاں دی گئیں, کیسے ایذا برداشت کیے گئے, پھر برکتیں ہی برکتیں تھیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت پر پابندی لگی. کوئی وہاں عبادت نہیں کر سکتا تھا, بلکہ پورے وادی مکہ میں کوئی کسی کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. بیت اللہ نماز پڑھنے والے امام الانبیاء, آسمان و زمین کے لیے کیا منظر ہوگا, مگر مشرکین کی عداوت اور ان کا بغض دیکھیے. نماز کے بعد ابو جہل آپ کے ہاں آتا ہے, کہتے ہیں آج کے بعد یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے, آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, یہاں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہاں سجدہ کیا تو سجدے کے وقت والعیاذ باللہ میں اپنے پاؤں سے آپ کی گردن کو رون دوں گا. بیت اللہ کی آبادی بھی سن, کوئی واقعے کی طرح سے نہ سن, میرے پیغمبر کی ان اذیتوں کو بھی تو جاننا. بیت اللہ کیسے آباد ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیت اللہ کے آگے, آپ نے اللہ کے حضور میں نماز شروع کی. وہ نماز کیسی, وہ عبادت کیسی, سبحان اللہ. آپ سجدے میں گئے, ابو جہل وہاں تھا, انتظار کرتا رہا جب آپ سجدے میں گئے, آگے بڑھا تاکہ سجدے میں میں آپ کی گردن کو رون دوں. آگے بڑھا, تھوڑا آگے بڑھا, مگر جب قریب پہنچا اپنے ہاتھ آگے مارتا ہوا جیسے کسی چیز کا دفاع کر رہا ہو. پیچھے کو دوڑا, کسی نے کہا کیا ہوا, کہا میرے اور محمد کے درمیان میں جہنم ایک آگ کی خلیج حائل ہو گئی تھی. آگ تھی, آگ, اس میں پردار مخلوق تھی. اچانک میرے سامنے پردار مخلوق تھی. اللہ رب العالمین نے یہاں جہنم کی خندق بنا کے بھیج دی. اس میں وہ فرشتے تھے جو جہنم کے نگران فرشتے. آپ نے فرمایا بعد میں اگر یہ آگے بڑھتا اللہ کے فرشتے سب کے سامنے اس کو اٹھا کے اسی آگ کے اندر زندہ زندہ پھینک دیتے. یعنی موت بھی جہنم میں آتی, بات کی زندگی بھی جہنم میں گزرتی رہتی. بڑی اس میں اکڑ تھی. کہتا تھا میں بڑا سردار ہوں, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بڑے بڑے سردار, بڑے وڈیرے, میری مجلس بڑی. دنیا میں ایسے ہوتا ہے, مجلس میں اگر بڑے مالدار قسم کے لوگ ہوں, بندے کی بڑی اکڑ, یہ میری مجلس میں آتے جاتے ہیں. کہتا تھا میں اپنی مجلس والوں کو بلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بات نہ آیا ہم جہنم کے داروغوں کو بلا لیں گے. جہنم کے سندع الزبانیہ, جہنم کے داروغوں کو بلا لیں گے. ایسے حالات تھے. بیت اللہ کے معاملات میں شرک کو چھوٹ تھی, بتوں کے لیے چھوٹ تھی, گناہوں کے لیے چھوٹ تھی. بیت اللہ کے قریب حدیم کے اندر ابو جہل اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیٹیاں بجاتا تھا اور تالیاں لوگ بجاتے تھے. انہوں نے اپنی عبادتیں یوں تماشے والی بنا رکھی تھی, مگر اللہ کی عبادت پر پابندی تھی, اللہ کے لیے نماز پہ پابندی تھی, طواف پہ پابندی تھی. مشکلات دیکھیے, مشقتیں دیکھیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے عبادت کو مشکل بنا دیا گیا, یہاں تک کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا. اور ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے سامنے. یہ حتیم میں بیٹھے بڑے بڑے سردار, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید بن عتبہ, عقبہ بن ابی معیط, عمارہ, ابی بن خلف, 7 کھان پیچ قسم کے سردار وہاں بیٹھے. ابو جہل نے انہوں میں سے کسی کو کہا تم میں سے کون ہیں جو وہاں اس جگہ پر آج اونٹ ذبح ہوئے ہیں, وہاں ایک اونٹنی کی اوجھ باقی بچہ دان اس کا پڑا ہے, وہ اٹھا کے لائے, جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پشت کے اوپر آ کے رکھے. ایک بدبودار چیز, ایک گندی چیز, آپ کی تکلیف تو تکلیف, توہین, اذیت, بے ادبی اور گستاخی کے لیے اس نے یہ ترتیب بنائی. ایک آدمی کھڑا ہوا, عقبہ بن ابی معیط, اور اسے لسان نبوت پر اشقل قوم کہا گیا ہے, جو سب لوگوں میں بڑا بدبخت. وہ گیا اٹھا کے لایا, ادھر سے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ نماز پڑھنے بڑے سکون کے ساتھ جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے, وہ آیا آپ کے بالکل پشت پر, کندھوں کے اوپر آ کے رکھا, تاکہ اس جگہ پر ابھی وزن بھی زیادہ, تکلیف بھی زیادہ, اذیت بھی زیادہ. ادھر آ گیا. اب ایک تو کام یہ کیا, پھر یہ لوگ آپس میں ہنسنے لگے, ٹھٹھا اڑانے لگے. ہاں ہنس ہنس کے یہ اٹھ کے اس پہ گرتا ہے, وہ اس پہ گرتا ہے, جو جیسے کہیں پر بہت ایسے مشغلہ بنے. امام الانبیاء برابر اللہ کے حضور سر بسجود رہے, سر مبارک آپ نے نہیں اٹھایا, اللہ کے حضور آپ کا سجدہ بھی سبحان اللہ. اللہ جانے اس سجدے کی شان کیا ہوگی, اس سجدے کی شان کیا ہوگی. امام الانبیاء یہ حالت, اور مشرکین اس پر ٹھٹھا اڑائیں, مذاق اڑائیں. اللہ کے گھر, اللہ کی عبادت, وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. مشقت کی بات تو دیکھ, محنت کی بات تو دیکھ, کتنا بڑا معاملہ, کتنی بڑی. عبداللہ بن مسعود ایک صحابی ہیں, قریش سے نہیں ہیں, وہ کھڑے ہیں, فرماتے ہیں مجھ میں طاقت نہ تھی کہ میں آ کے اس کو اتاروں. طاقت نہ ہونے کا مطلب میں آگے بڑھوں گا, یہ لوگ آئیں گے, مجھے روکیں گے, زور لگاؤں گا, ان کے آگے وہ لگا نہ سکیں گے, اگر اٹھانا بھی چاہیں گے وہ زور سے ڈالیں گے, آپ کے لیے اذیت بڑھے گی. فرماتے کاش میرے پاس طاقت ہوتی. اب یہ ادھر مذاق, ادھر امام لمحے, کتنا نامعلوم وقت بیت گیا, لگے کائنات ٹھہر گئی. اب کیسے کیا جائے, ابو بکر وہاں نہیں ہے, دوسرے نہیں ہیں, وہ تو بڑے مضبوط, کچھ سردار کو ہمت آئی. وہ اللہ, پھر ایک آدمی وہاں سے چلا, کسی کو تو کہیں سیدھا آپ کے گھر کی طرف اس کا رخ تھا, ان کا رخ تھا, نہ معلوم وہ کون. آپ خدیجہ کے گھر میں رہتے تھے, بیت خدیجہ جو مروا سے آگے تھا, ایک زمانے میں تو اس کی نشانی تھی, اب نشانیاں بھی نہیں رکھی گئی. وہاں پر گئے, وہاں پر انہوں نے جا کے اطلاع کی, گھر سے حضرت فاطمہ نکلی. حدیث میں وہی جویریہ بچی تھی, فاطمہ نکلی. ان کو کہا گیا تیرے ابے کے ساتھ یہ معاملہ ہے. انہوں نے وہیں سے دوڑ لگائی,
ایک باپ ہے، ایک امام الانبیاء، کیا بیتی ہوگی اس وقت حضرت فاطمہ کے دل پہ. دوڑی دوڑی سب سے پہلا کام اپنے ابا کی پشت مبارک سے اس اوج کو اتارا، ایک طرف پھینک دیا. تھی چھوٹی سی تھی، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو بد دعا دی حضرت فاطمہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پوری کی اور اللہ کے حضور میں آپ نے یوں فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل. آپ جب دعا فرماتے تھے 3 دفعہ، یہ بد دعا تھی ایک دفعہ بھی. پھر اس وقت کی بد دعا امام الانبیاء کی، اللہم علیک بقریش، قریش سے مراد قریش کے یہ سردار جو سامنے بیٹھے تھے. پھر نام بنام ایک ایک کے لیے بد دعا کی، اے اللہ قریش کو پکڑے، اے اللہ قریش کو پکڑے، اے اللہ قریش کو پکڑے. دعا قبول ہوئی، ظہور ہوا جنگ بدر کے موقع پر. پھر وہ ایک جدا بات میں تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، بیت اللہ کی تعمیر بھی، آبادی بھی، اب عبادت کے لحاظ سے تعمیر بھی کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی مشکلات کے ساتھ. 13 سال آپ یہاں رہے، یہاں آزادی کے ساتھ عبادت کی بات نہ تھی. یہ لوگ مسجد حرام سے آپ کو بھی، آپ کے صحابہ کو بھی روکتے تھے. بالآخر یہ تک معاملہ آیا، بیت اللہ کی بات تو بیت اللہ کی رہی، مکے میں بھی آپ کو نہ رہنے دیا. کلمہ پڑھنے والوں کو مکے میں بھی نہ رہنے دیا گیا. نکلے مگر جو ان کے ہاتھ آئے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، قید میں رکھا، بھوک میں رکھا. کلمہ کو لوگوں کا کیا حال، صحابہ کا کیا حال، بیت اللہ کے معاملے کا بھی حال کو سمجھو جانو. آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال وہاں رہے اور اتنے تک بھی جنگیں ہی جنگیں، یہاں آنے کا معاملہ نہیں. مکہ جہاں زندگی گزری، بیت اللہ جو اللہ کا گھر جس میں اللہ کی محبوبیت. آخر دل تو چاہے. 6 سال میں آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں دیکھا احرام کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے بس تیاری فرما لی عمرے کی. انبیاء کرام کا خواب بہج گو یہ تعین نہ آپ کے لیے ہوئی، نہ اللہ نے بتایا کہ اس سال عمرہ ہوگا یا آئندہ، مگر اس وقت آپ کا آنا اور پھر سال کے بعد عمرہ ہونا، اس میں بھی عجب حکمتیں، مصلحتیں اور باتیں ہیں. آپ علیہ السلام 6 سال کے بعد 1400-1500 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے. مکے والوں کو اطلاع ہوئی یہ احرام باندھے آ رہے ہیں. انہوں نے سامنے اپنا لشکر جنگ جو کھڑے کر دیے. آپ کو علم ہوا آپ جنگ نہیں چاہتے تھے، خواب میں بھی امن و امان کی بات دیکھی. آپ نے راستہ بدلا. اب پہلی دفعہ جو تشریف لا رہے ہیں، بڑا مشکل راستہ، مشقتوں والا راستہ، جہاں سے آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. پہاڑوں کی اونچ سے، نیچ سے، دروں سے چلتے چلتے آپ داخل ہونے والے راستے کے بالکل مد مقابل حدیبیہ جس کو شمیسیہ کہا جاتا ہے آج کل، وہاں آپ آ کر کے اترے. مگر جو ہی مکے والوں کو ادھر کا پتہ چلا وہ یہاں پہنچ گئے. مشکلات تھی، پانیوں پر ان کا قبضہ، یہاں پانی برا انعام. پھر وہ جدا باتیں اللہ نے انتظام فرمایا تو کیسے فرما دیا. انہوں نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. بڑے معاملات ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، اس سال نہیں، اگلے سال، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے مکہ رہ سکیں گے، اس سے اوپر نہیں. 10 سال کا معاہدہ. ابھی تک پابندی ہے، مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں. آپ علیہ السلام کو نبوت ملے 19 سال ہو گئے. پھر اللہ کا کرم ہوا، سن 8 ہجری رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوتا ہے. مکہ دارالاسلام بنتا ہے. یوں ہی نہیں بنتا. 10,000 صحابہ آتے ہیں، امام الانبیاء ساتھ ہیں. موسم کیسا مشکل ہے اور آمد و رفت کے لیے راستہ کیسا مشکل ہے. ادھر سے رمضان کا مہینہ ہے اور ایک وقت تک تو روزے رکھے جاتے رہے. پھر آپ نے فرما دیا اب روزے نہیں رکھنے کیونکہ جنگ کا معاملہ ہے، ذوف کا معاملہ ہو سکتا تھا نا. تو رمضان کے اندر مکہ فتح ہوا، مہینہ بابرکت. اس سے مشقتیں جانو. مکہ دارالاسلام بنا اور تب سے بنا، آج تک بنا ہوا ہے اور کبھی اس میں رکاوٹ نہیں آئی. مشقتوں کے ساتھ بیت اللہ آباد ہوا. ہم لوگ اب یہاں بیٹھے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی سہولتیں ہیں، بڑے آرام سے جاتے ہیں. آداب تب بھی ملحوظ رکھا نہیں کرتے ہیں. مگر اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے، خود بیت اللہ کی تعمیر کے لیے مشقتیں، بیت اللہ کے ارد گرد مکے کے مکے ہونے کے لیے، اس کے شہر ہونے کے لیے کیا مشقت کی ایک بات تھی. یہاں ابتدا میں عبادت کے لیے کیا مشکلات تھی. یہاں اس کو دارالاسلام بننے میں کتنی مشکلات تھی، کتنی مشقتیں تھیں. اللہ رب العالمین نے پھر بیت اللہ کو ایسا بنایا. 1435 سال ہونے کو، اس سے بھی اوپر 1436 سال. تب سے مکہ دارالاسلام، تب سے بیت اللہ مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ. تب سے لے کر آج تک عبادت، وہاں عبادت پر کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی مشکلات نہیں. صرف بیت اللہ وہی کے لحاظ سے اللہ کی عبادت کا مرکز نہ بنا، اللہ تعالیٰ کے انوارات کا منبع نہ بنا. ایسا بنا، ایسی محنتیں ہوئی روئے زمین کے کونے کونے تک، مشرق تا مغرب، جنوب تا شمال، جہاں بھی دنیا میں کوئی اسی کی طرف رک کر کے عبادت کرتا ہے. اور ہر جگہ عبادت میں آسانی، کوئی مشکل نہیں ہے. میرے پیغمبر کی محنت، میرے پیغمبر کی مشقت، میرے پیغمبر کے یہ ایذا، میرے پیغمبر کی یہ دعائیں. صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کو آزاد کرایا گیا، صرف یہ نہیں کہ روئے زمین کے لیے بیت اللہ قبلہ بنا، بلکہ ایسی محنت ہوئی کہ دنیا کے کونے کونے تک اس بیت اللہ کی طرف رک کر کے عبادت کرنے والوں کا سامان بھی کر دیا گیا. میں اور آپ ایسے کوئی آسانی سے مسلمان نہیں ہوئے. ہمارے مسلمان ہونے کے پیچھے بھی میرے پیغمبر کی محنت کی داستان ہے، جہاد کی داستان ہے، دعاؤں کی داستان ہے. آپ اپنی دعوت کو، اپنی تعلیم کو، اپنی تبلیغ کو امت تک پہنچانے کے لیے خود اس وقت بھی محنت کی، آگے کا انتظام بھی آپ نے فرمایا. جماعت تیار ہوئی، جماعت سے جماعت تیار ہوتی گئی. آج بھی وہ جماعتیں موجود ہیں الحمدللہ، جو اللہ کے پیغمبر کے اس دین کی دعوت دینے والی، سنت کی دعوت دینے والی، شریعت کی دعوت دینے والی. اللہ نے ان کے مراکز بنا دیے، مساجد بھی بنا دی، مدارس بھی بنا دیے، پڑھنے پڑھانے والے اللہ نے طلباء بھی عطا فرما دیے، علماء بھی عطا فرما دیے. انتظام ہوا. سبحان اللہ. آج بیت اللہ کے معاملات کیا ہیں. اللہ نے بیت اللہ کو ایسی محبوبیت دی. سبحان اللہ. ایک طرف مشقتوں کا سامان، دوسری طرف اللہ نے محبوبیت رکھی. مشقتوں کے باوجود آدمی کا دل کھچا کھچا آ جاتا ہے. اگر اسباب بس میں نہ ہو، بندہ یہاں ہے، دل وہاں ہے، بندہ یہاں ہے، آنسو اپنے رخسار پہ موجود. اللہ ہم کو بھی کبھی اللہ نے اس کو ایسا محبوب بنایا. اپنی وہاں کی عبادت میں بھی اللہ نے محبوبیت رکھی، حج کی عبادت میں بھی محبوبیت رکھی، عمرے کی عبادت میں بھی اللہ نے محبوبیت رکھ دی ہے. مشقتیں آج بھی ایک طرح ہیں. گو وہاں آنے جانے کے لیے سواریاں بھی ہیں، جہاز بھی ہے، وہاں پر بھی سہولتیں بھی ہیں، پانی اور وہ بھی زمزم کا ہے، ٹھنڈے ٹھار ہے پورا علاقہ، وہ پوری جگہ ایئر کنڈیشن اور ہر سہولتیں موجود ہیں. مگر وہاں پہنچنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے. اور وہاں رہ کر کے عبادت میں بھی مشقت ہے. وہاں سبحان اللہ طواف بڑی مشکل کام، رش اللہ نے بہت جماعت دی، آنا جانا بندے کا بھرپور طاقتور ہونا بوڑھا بوڑھا ہوتا زیادہ مشکل سی ہوتی ہے. پھر حج، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفہ، یہ سارے امور ہیں مشقت والے، محنت والے. ابھی بھی رمضان، پھر رمضان میں تو محنت ہر طرح بڑھ جاتی ہے، مشقت بڑھ جاتی ہے، مال کی بھی بڑھ جاتی ہے، جان کی بھی بڑھ جاتی ہے. بیت اللہ کے انوار و برکات کے حصول کے لیے آج بھی محنت کی بات ہے. شمس العلوم کے دیش میں رہنے والے اور پردیش میں رہنے والے بھی
وہاں چاہیے جانا چاہتے ہو تو محنت و مشقت کرنی پڑے گی رقم کے حصول کے لیے. جوانی میں جاؤ گے تو جسمانی تو مشقت ہوگی گی نا, مگر مال کی محنت کی مشقت کی ضرورت ہوگی. جو مشقتوں سے جو چیز ملتی ہے سبحان اللہ. مختصر پھر وہ امور عرض کرنی ہیں جو ان ایام کے ساتھ مخصوص ہیں. پہلے عنوانات بتلائے تھے, بہت ہی مختصر, وقت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو بڑا افضل بنایا ہے. ذوالحج کے 10 ایام بظاہر یہ مہینہ 29 کا لگتا ہے, تو انشاءاللہ سوموار کی شام منگل کی رات سے یہ عشرہ شروع ہوگا. ذوالحج کا پہلا عشرہ, رمضان کا آخری عشرہ. فضیلت میں ان کا بڑا تقابل ہے. رمضان کے 2 مہینوں کے بعد اللہ نے فضیلت والا عظیم زمانہ پھر عطا فرما دیا ہے. کوئی اس فضیلت والے زمانے میں عبادت کر کے اپنے لیے فضیلتوں کو حاصل کرنے والا؟ حدیث میں ہے ان 10 ایام میں اللہ تعالیٰ کو عبادت اتنی محبوب ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ کو عبادت اتنی محبوب نہیں. یہ محبوبیت والے زمانے ہیں, اس میں عبادت بھی وہاں محبوبیت والی ہوتی ہے. اللہ کو عمل محبوب ہے. اب بات سر اصل یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے کتنی, اور یہ چاہت کتنی ہے کہ اللہ کی محبت کو میں حاصل بھی کروں. جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی اس کی محبوبیت والی چیز کے حصول کے لیے آدمی محنت زیادہ کرے گا, مشقت بھی ہوگی تو لذت بڑھنا شروع ہو جائے گی. لذت بڑھ, اللہ کو ان دنوں میں اعمال محبوب ہے, بہت ہی محبوب ہے. محبوب ہے سبحان اللہ. دن بھی اللہ نے بنایا افضل, عمل بھی بنایا محبوب. واہ واہ, خوب عمل. اونچ نیچ اعمال میں نہ ہو, فرائض میں بالکل نہ ہو, نوافل میں. حدیث میں جو آدمی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے برابر عطا فرمائیں گے. صرف سنانے کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں, کچھ کرنا بھی ہے بھائی. ابھی تو ہو سکتا ہے شوق ہو گیا مگر بعد میں ختم, گرمیاں بہت ہے, مشکل کام. صحیح, مشقت بڑی تو ثواب بھی تو بڑا. کبھی اللہ کے ساتھ محبت ہو نا تو پھر اس کی کسی عبادت میں مشقت کا مزہ بھی آتا ہے. کوئی بات نہیں اللہ کے لیے, اور جتنا مشقت ہوگی اتنی رحمتوں کی برسات ہی زیادہ ہوگی. میں آپ کو حقیقی سی بات بتا رہا ہوں, بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اماں کی محبت کتنی بڑھ جاتی ہے, ابا کی کتنی بڑھ جاتی ہے. ماں کی محبت کی نوعیت وہ بیچاری گھولے گھولے ہوگی. ابا کی اور وہ پیسے ادھر سے لائے گا, نہ بھی ہوگا یوں کر کے میرا بچہ تکلیف میں دبا, بیٹا کیا کھائے گا, نیا نیا پھل ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے جی, بس وہ آئے گی چیز. آپ کو جو سمجھانا تھا ان کو سمجھا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے. تکلیف میں محبت ماں باپ کی اللہ بڑھاتی, کچھ ایسا. خود اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا, کسی دنیا کی مشقت کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ کی عبادت کیا. روزہ ہے بندے کو نا کمزوری ہوتی ہے, ڈھیلا ڈھالا ہوگا اور ایسے پہلوانوں کی طرح چلتا رہوں, بہادری کی بات یہی نہیں. اللہ توفیق دے. اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر قرار دی گئی. لیلۃ القدر کی عبادت سبحان اللہ 1000 مہینوں سے اوپر ہے. 1000 مہینوں سے 30,000 دنوں رات, یہ 1000 مہینہ. اللہ توفیق دے. یہ تو یہ ہوگا. اور اس میں قربانی بھی ہوتی ہے. جو آدمی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی فرض. ابھی نصاب بتلانے کا وقت بھی نہیں ہے. ہاں, جس میں وسعت ہو, جو آدمی ذہن رکھتا ہو, مثلا مختلف حضرات سے پوچھے جا سکتے ہیں قربانی کرنی ہے. اس قربانی کے اپنے فضائل ہیں. ان ایام میں جو ذوالحج کے شروع ہونے والے ہیں, حدیث میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بکثرت پڑھنے کا ارشاد ہے. ان ایام میں یہ 2 جملے کثرت سے, تسبیح لا الہ الا اللہ کی اللہ صبح جدا ہو شام جدا, اسے بھی اوپر بڑھا دو اللہ. پھر عرفے کے دن کی روزے کی شان اور فضیلت اور بہت زیادہ ہے. پھر جو قربانی کرنا چاہیں وہ اپنے بال اور ناخن نہ لیں. ایک شکل, ایک مشابہت احرام کی بن جاتی ہے احرام والے کی. حج بھی فرض ہوتا ہے وسعت والے پر, جتنی رقم حج کے کرنے پر لگتی ہے, اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہو یا اتنی ضرورت سے زائد چیزیں ہوں اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. ابھی کوئی 12 لاکھ کے قریب رقم بنی, کچھ پرائیویٹ نے 10.5 تک بھی اطلاع آئی, اگر کسی کے پاس اتنی رقم یا ضرورت سے زائد چیز ہے اس پر حج فرض ہے. اور حدیث میں جس پر حج فرض ہو وہ نہ کرے, کوئی مشکل نہیں, کوئی رکاوٹ بھی نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے, یعنی حج فرض نہ کرنے پر خطرہ ہے یہودی ہو کے مرے نہ, اس کو کوئی اور مشکل نہیں ہوگی, اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ یہودیت کو اپنا کر کے مرے یا ایسے مرے. مطلب اب ایسے مرنا بھی یہودیت پہ مرنا ہوا, ایسے مرنا بھی عیسائیت پہ مرنا ہوا. اب رقم تو سنی, ضرورت سے زائد عورت کے پاس اتنا زیور ہے, 6 تولے زیور ہو تو میرے خیال میں 12 لاکھ سے کام اوپر نکل جائے گا, حج اس پہ فرض ہو جائے گا. ضرورت سے زائد چیزیں 2 جوڑوں سے اوپر, پورا موبائل ہی ضرورت سے زائد ہے, ایک جوتی سے اوپر بھی زائد ہے. ہاں, بس عام موٹر سائیکل درمیانہ تھا وہ ایک ضرورت ہے اوپر, گاڑیاں ضرورت سے اوپر ہے. ایک اپنا گھر ہے, ایک دوسرا گھر بنا رکھا ہے کرائے پر, وہ اس کی اتنی مالیت ہے جو ابھی اس رقم سے اوپر ہے, حج اس پہ فرض ہو گیا. زمین ہے, اگر زمین بیچ کر حج کر سکتا ہے, باقی اتنی زمین ہے جو گزران ہو سکتا ہے. آج کل تو زمین کا معاملہ ایسا ہے کہ باہر دیہاتوں میں بھی ایک جریب میں آرام سے حج ہو جاتا ہے, آرام سے 12 لاکھ کا 15 لاکھ کا بکے گا, اس سے بھی اوپر جائے گا. یا تو کوئی ایک آدھ مطلب بھی شہر میں ایسا ہوتا ہے فرض ہو جاتا ہے. مگر لوگ نہیں, گھر بھی بنانا ہے, بچوں کی شادی بھی کرنی ہے, گاڑی بھی لینی ہے, حج کی کوئی پرواہ نہیں. حج کرنا اس کی شان بڑی, نہ کرنا اس کا نقصان بڑا ہے. جو عبادت جتنی عالی ہوتی ہے کرنے پر شان اونچی, نہ کرنے پر حال بدتر ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے, ہم بھی سمجھیں اور گھر والوں کے لیے بھی مسائل کا پتہ ہو نا ہو. خاتون کے پاس اتنا زیور بھی ہوگا, میں نے حج نہیں کرنا, شوہر کروائے. اللہ کی بندی صدقہ فطرانے کا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی, شوہر دے. اپنی جیب سے یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا کہ میں بھی کوئی نیکی کا کام کروں. اللہ خود کرے, کچھ اس کی مشکل نہیں ہے. اچھا پیسے بٹور لیتی ہیں یہ شوہروں سے, حج کریں, حج کا معاملہ ہے. ابھی تو کوئی گاڑی درمیانی سی, کون سی ضرورت ہے بندے کی, حج فرض ہے. اچھا بلا سستا ہو تو ٹھیک ہے, تھوڑا مشکل تو یہ زمانے کی چال کے ساتھ تو ہر چیز چلنی ہے نا. تو بھائی بات یہ ہے کہ بندے کو پیسہ پیارا ہے, حج نہیں کرنا بڑا مہنگا کام ہے. حج فرضی کے ساتھ تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 70 سال. 70 سال کی عمر میں انہوں نے 55 حج فرمائے تھے. 55 سال, ہر سال حج. 15 سال تو عمر کے ایسے گزرے, ہر سبحان اللہ. اللہ والوں کی عجیب عجیب باتیں, ہر سال دور سے کوفے سے آنا ہوتا تھا, اونٹوں پہ آنا ہوتا تھا, کوئی پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا. بس پیسہ بچانا ہے, پلاٹ لینا ہے, پلاٹ لینا ہے. اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کسی کو پاس پلاٹ کی رقم ہے, حج کے مہینے آ گئے, کتنی رقم ہے جی 12 لاکھ تو ہے, حج کر لو فرض ہے. نہیں میں نے پلاٹ لینا ہے, گھر تو اپنا ہے نہیں, حج فرض ہو گیا جناب آپ پر. کہاں بیٹھے ہم, ایک اور مصیبت ہے. پیسے فی الحال تو کاروبار کرنا ہے, اور کاروبار بھی حرام.
थोड़ा सा आंख भी खोलेंगे, कान भी, दिल भी। हराम जखीरा अंदोजी। ऐसी मुसीबत हमारे मुल्क में आगे जखीर, अगर किसी का 50,000 होगा गंदम लेके रख लेते हैं, बड़ी महंगी होगी। अच्छा, खाद, जो चीज जरा कम फौरन उस पर पहुंचो, खाद लेके रख लेते हैं, चीनी, खल, पता नहीं क्या क्या अला बला। ये एक दिन वो एक खातून की खबर हुई, सादा सी, उसके पास कुछ रकम कहीं से आई, बच्चों को कहा मुझे गंदम लेके दो, मैं इसको बाद में बेचूंगी। ये जखीरा अंदोजी है। अब किसी को कहो वो तो जी तब जखीरा अंदोजी हराम होती है जब वो चीज हो ही ना, फिर तो जनाब किसी चीज की जखीरा अंदोजी हुई ना, हर हाल में कोई ना कोई चीज तो मौजूद है। जखीरा अंदोजी ये है, चीज मौजूद होगी मगर इस तरह लोगों के रखने की वजह से महंगी होना शुरू। अपने घर की रख, 6 महीने वाला है, साल वाला रख, कोई बात नहीं, 13 साल का गुजारा है, वो जखीरा नहीं, वो अपनी जरूरत है, वो बेचने के लिए नहीं, वो कारोबार के लिए नहीं है। ये गंदम, वो एक दिन एक साहब आए, कुछ उसको थोड़ी सी अक्ल आई हुई थी, मेरा जानने वाला नहीं था, मैंने नहीं पूछा कौन, हमारा काम नहीं होता। तो आज पे जा रहा हूँ, तो वो मैं जो रकम आती है ना, वो गंदम मैंने लेके रखी है, चीनी भी मैंने लेके रखी हुई है, खाद भी मेरे ख्याल में कह रहा। अब हज पे जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ सुना है जखीरा अंदोजी हराम है, तो मुझसे मसला पूछा, मैं फैक्ट्री वाले को दे देता हूँ मुद्दे पर, मुद्दा ये होता है अभी दे दूंगा, वो खर्च करेगा, जब मेरा दिल चाहेगा उसकी कीमत तय करूंगा ताकि गुनाह मैंने उसको फिर समझाया। ये तेरी जखीरा अंदोजी भी हराम है, और ये जो मुद्दे पर चीज दी जाती है वो भी हराम है, वो भी जायज नहीं है। आप समझ लो, वक्त थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मगर बात को समझ। मसले जुम्मा के दिन तो सुनते हैं अक्सर लोग, आज तो मसलों का दिन चल रहा है, उधर अल्लाह के घर की बात, दिन जो आगे दिल चाहता है अल्लाह का घर ऐसा है, तज़किरा ही बंदा करे। खैर, तो कुछ उसको समझ आई, मैंने कहा ये तो नहीं। फिर उसने कहा आज तो जिसके पास थोड़ी सी रकम होती है वो तो काम ये कर रहा है, हम सारे के सारे, उसने आराम से कहा सारे हम इसी जुर्म में मुब्तला, जिसके पास कोई रकम होती है बस ये गंदम ले लो मेरी, खाद ले लो। हदीस में जखीरा अंदोज को मलऊन मेरे महबूब ने फरमाया, मैं थोड़ी कहूं, मुहतकिर जखीरा अंदोज मलऊन है, मलऊन जो चीजें ला करके लोगों को बेचता रहता है, मरज़ूक़ है, उसको रिस्क मिलेगा। आपने फरमाया मुहतकिर आदमी बुरा है, अगर चीजों की कीमतें बढ़ जाएं खुश होता है, नीचे आ जाएं मगमूम हो जाता है, हाजिर मगमूम हो जाता है। ऐसे गंदम की मेरे अंदाजे में से गंदम जो 3900 में थी ना, वो तो हमारे लिए भी पापड़ आगे मदरसे का सारा इंतजाम करना, यानी बाहर से इंतजाम मेरे अल्लाह फरमा देते। ये कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुश्किल, ये मुश्किल लाना कर। खैर, वो तो चीजें बनना शुरू हुई, मैंने सुना बाद में बहुत बड़ी, ऐसे ऊपर से नीचे ठा हुई, सुना कीमत कम होगी, बेचारे परेशान है क्यों नहीं बढ़ी। अब पता है जखीरा अंदोज वो अपनी जात का होता है, दूसरे मुसलमानों का दुश्मन, गंदम की कीमत बढ़ गई, खाद शुक्र बजट में पहले डर था कि यूरिया की कीमत नीचे जाएगी, अभी तक तो नहीं हुई, खुश हो रहा है। जालिमा, कीमत बढ़ गई, खुश होता है ताकि कुछ मुझे पैसे ज्यादा आएंगे, इस गरीब के साथ क्या गुजरती है, इस आदमी का क्या मामला, इसका क्या हाल, वरना अगर ये काम ना करें तो जितनी हुकूमत की रकम होती है उससे चीज नीचे मिलती है, आराम से मिलती है, सहूलत के साथ मिलती है, साल भर रखने के बाद कोई फायदा की बात ही नहीं। अल्लाह का डर पैदा करो, सारे लोगों पे जुल्म और सितम ढहाते हो। थोड़ा सा प्याज आया, अब महंगा होगा, चलो बस वो भी जखीरा हो गया। आलू, अच्छा इनको पता नहीं कहां से खबर लगती है, ये भी तो आजकल वो आजाद शुमार, प्याज कम हो रहा है, आलू कम उतरा है, जनाब जखीरा अंदोजी, आलू भी जखीरा कर, प्याज भी जखीरा कर। कुछ ऐसे चलिए भी होते हैं जानवरों को भी मुश्किलात में डालते हैं, वो सब बड़े बस मैं से 500 में मैंने दिया, होता 800 जाकर लग रहा है से खुश हो रहा है। अपनी एक आदमी की जेब इतने लोगों को तो मुश्किल में डालता है। हदीस है, फिर उनके अंदर बात है, तरतीब है, 40 दिन तक जो जखीरा करता है उसके बाद सदका भी करेगा, हदीस में सदका भी कबूल नहीं करेंगे। ये काम मत करो, अल्लाह ताला रिज़्क़ दे, भूखे नहीं मर रहे, प्यासे नहीं मर रहे, हर चीज का निजाम ठीक है। तो जखीरा अंदोजी करनी, हज पे नहीं जाना, अब इतने पैसे हैं, कुछ फालतू पैसे हैं, हर चीज से वाला अभी करना है हज। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, जब तक हज की ताकत नहीं, उम्र का तो इरादा ही कर लो। क्या ख्याल, हम लोग इसी की कुछ जोर ज्यादा लगाएं, अल्लाह से मांगना हज भी है, अल्लाह से जब मांगना हो अपने असबाब अपनी जेब की हैसियत के लिहाज से ना मांग, उसकी शान के लिहाज से मांग, वो देंगे, यहाँ देंगे जहां देंगे। ये ना कहे मैं हज की दुआएं शुरू की, उम्र की अभी तो कुछ नहीं बन रहा, इंशाल्लाह सारा कुछ बन रहा है, यहाँ नहीं तो वहां तो मिलेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको नेक बनाए, सारे बनाए, ज़ुल्हज के इन अय्याम के फज़ाइल बरकत अनवारात नसीब फरमाए। अल्लाह दिल की ये तमन्ना है, इसी के तालिब भी हैं, इसी के मोहताज भी हैं, ये हज भी करवा दे, आमीन, सुभान रब्बिक।